کہ ایک عقیدت مند روزانہ مسجد میں جب اعلیٰ حضرت داخل ہوتے تھے تو وہ آپ کی جوتیوں کو اٹھا کر صاف کر کے رکھ دیا کرتا تھا، نالین کو اٹھا کر صاف کر کے رکھتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے اسے بڑی عقیدت تھی، دیوانہ اور مستانہ تھا، لیکن کہتا ہے کہ میں بڑا حیران تھا، نماز سے پہلے جن جوتیوں کو میں صاف کر کے رکھتا ہوں اور نماز کے بعد عصر کے فرض پڑھا لیے جانے کے بعد جب سرکار اعلیٰ حضرت مسجد سے باہر نکلنے لگتے تو میں وہ جوتیاں اٹھا کر آپ کو پیش کرنے لگتا تو میں حیران ہو جاتا کہ جو جوتیاں چند منٹ پہلے میں صاف کر کے رکھ کر گیا تھا وہ مٹی سے اٹی ہوئی ہیں، اس پر گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی ہے، بڑا حیران و پریشان۔ روز کا یہ معمول ہے، میں صاف کر کے رکھتا ہوں اور نماز کے بعد جب اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مٹی سے اٹی ہوئی، گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان جوتیوں کو پہن کر کوئی لمبا سفر طے کیا گیا ہے، کوئی آہستہ بولتے ہیں، کوئی لمبا سفر طے کیا گیا ہے۔ ایک دن اس شخص نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑ لیا، غلام نے، دیوانے نے، کہا سرکار آج اس راز کو فاش کر دیں اور مجھے بتائیں اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے اس کا۔ اللہ کے ولی اپنی کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتے، چھپا کر رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسے ٹالا مگر اس نے اصرار کیا، کہا سرکار یہ راز تو آپ کا بتانا پڑے گا، اور جب تک آپ حیات ہیں میں اسے بیان نہیں کروں گا کسی کے سامنے، آپ بتائیں راز کیا ہے ان جوتیوں کا، میں جسے صاف کر کے رکھتا ہوں۔ آپ عصر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، فرض کے بعد واپس آتے ہیں تو مٹی کی تہ سے اٹی ہوئی ہے، گرد و غبار اس پر جمع ہوا ہے، راز کیا ہے؟ سنیے اعلیٰ حضرت عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا جواب۔ آپ نے کہا کہ خبردار اگر اس راز کو تو نے فاش کیا، روزانہ عصر کی سنت مسجد نبوی میں جا کر ادا کرتا ہوں اور پھر فرض وہاں سے واپس آ کر بریلی کی اس مسجد میں پڑھاتا ہوں۔ روزانہ سنتیں مسجد نبوی میں ادا کی جاتی ہیں، مسجد میں داخل ہوتے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سنتیں ادا کی جا رہی ہیں، کہا کہ وہ سنتیں یہاں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں ادا ہوتی ہیں، اور فرض آ کر واپس ہم بریلی میں پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہیں پر یہ بات کی تو ایک بندہ کہنے لگا یہ تو عجیب بات کر دی آپ، عقل میں نہیں آتی بات، عقل میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مسجد میں آئے عصر کی نماز کے لیے، آپ نے کمال کر دیا، دین کو بگاڑ دیا، آپ نے کیا بات کر دیا آپ نے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بے وقوف بنے رہیں، جدید زمانہ آ گیا ہے اور لوگ سمجھدار ہو گئے، لوگ پڑھے لکھے آ گئے، علم والے آ گئے، آپ کی ان باتوں میں نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا یہ بات میری ہے بھی نہیں جو آپ میری باتوں میں آ رہے ہیں، یہ بات تو احمد رضا کی، کہیں نا زور سے سبحان اللہ، کہا نہیں ہماری عقل میں نہیں آتی یہ بات، ہماری۔ تو میں نے کہا تو یہ بتا کیا چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ عقل میں آتا ہے؟ خاموش ہو گئے آپ لوگ۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا کسی کی عقل میں آتا ہے؟ ڈوبے ہوئے سورج کا واپس پلٹ جانا کسی کی عقل میں آتا ہے؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، نہیں بولیں گے آپ۔ سنیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اسی کو، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ بھائی چاند کا دو ٹکڑے ہونا کسی کی عقل میں، ڈوبے ہوئے سورج کا واپس پلٹ آنا یہ بھی کسی کی عقل میں نہیں آتا، مگر رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا، کہا یہ تو شان رسالت ہے۔ میں نے کہا یہ شان رسالت ہے تو ادھر شان ولایت ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا عقل میں نہیں آتا، اللہ نے دو ٹکڑے کر کے مصطفیٰ کی شان دکھائی، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کر مصطفیٰ کی شان دکھائی۔ احمد رضا کو یہ کرامت عطا فرما کر ولایت کی شان بھی اللہ نے کائنات والوں کو دکھائی۔ وہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے۔ معجزہ بھی انسان کی عقل میں نہیں آتا اور کرامت بھی انسان کی عقل میں۔ ارے بہت سے لوگوں نے تو اس بات کا بھی انکار کر دیا، کہا ہم چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو نہیں مانتے، ہم ڈوبنے والے ڈوبے ہوئے سورج کے واپس
پلٹانے کو نہیں مانتے، تو ہم نے کہا جو مصطفیٰ کی بات نہیں مانتا وہ احمد رضا کی شان کیا مانے گا؟ احمد رضا یہی تو سمجھا رہے تھے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میں نے عرض کی سرکار جو ہو ہی اندھا وہ دیکھے گا کیا؟ جو ہو ہی اندھا وہ دیکھے گا کیا؟ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ کہا کہ اندھے بھی تو دو طرح کے ہوتے ہیں، قرآن نے کہا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ کافر تھے، دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، رسول اللہ کو دیکھتے بھی تھے، رسول اللہ کی باتیں سنتے بھی تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ پھر بھی ہم نے انہیں اندھا کر رکھا تھا، بہرا کر رکھا تھا، گونگا کر رکھا تھا، ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی، رسول اللہ کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سرکار اندھا ہو تو کیا دیکھے گا؟ کہا کہ بعض دیکھنے والے بھی اندھے ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی جا کر کسی کو ٹھوک دیتے ہیں، تو جس کو ٹھوکا جائے وہ بندہ کیا بولتا ہے؟ ابے اندھا ہے کیا، تجھے نظر نہیں آتا؟ حالانکہ اگر وہ اندھا ہوتا تو گاڑی نہیں چلاتا، اسے نظر آ رہا تھا پھر بھی ٹھوک دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے ایسے ہی اندھوں سے کہا جو دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، ان کے لیے کہا کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ شان رسالت بیان فرمائی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے۔ نہیں جی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا لمبا سفر اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا جس کو واقعہ معراج آج تک سمجھ نہیں آیا وہ اعلیٰ حضرت کی شان کس طرح سمجھے گا؟ تمہیں تو آج تک واقعہ معراج سمجھ نہیں آیا کہ لمحہ واحد میں رسول پاک مسجد نبوی سے نکلے، کہاں کہاں تشریف لے گئے، لامکان تک ہو کر آ گئے، واپس آئے تو بستر گرم تھا۔ کہے نا سبحان اللہ، کتنی جلدی واپس آئے کہ بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے اور دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے۔ اگر مصطفیٰ اتنا لمبا سفر لامکان کا سفر طے کر کے آنے واحد میں واپس مدینے پہنچ سکتے ہیں تو یہ مصطفیٰ کا غلام بریلی سے نکل کر مدینے بھی جا سکتا ہے، مدینے سے واپس بریلی میں بھی جا سکتا ہے۔ نہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بریلی کی مسجد میں بھی ہو اور مدینے میں بھی ہو؟ بڑی عجیب بات کر دی آپ، چورن بیچ رہے ہیں آپ، ایسی باتیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں بریلی میں اور آپ کہا کہ نہیں جی مدینے میں ہے، یہاں بھی وہاں بھی؟ ہم نے کہا جب رسول پاک نے سفر معراج شروع کیا تو پہلے تو حضرت موسیٰ کو دیکھا قبر میں، دیکھیں ابھی بھی آپ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، رسول پاک جب سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول پاک تو براق پر تھے اور براق کی رفتار کا عالم آپ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو یہاں قبر میں دیکھا، پھر براق کی رفتار سے آگے بڑھے بیت المقدس پہنچے تو حضرت موسیٰ کو وہاں بھی دیکھا، پھر براق کی رفتار سے یہاں آگے نکلے تو چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ کو دیکھا۔ تو جو موسیٰ قبر میں بھی ہو، بیت المقدس میں بھی ہو، چھٹے آسمان پر بھی ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو ان نبیوں کے وہ غلام جنہیں رب کائنات نے شانیں عطا فرمائی ہیں ان کی شانوں پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شان نبوت ہے، یہ شان ولایت ہے، وہ نبیوں کی شان ہے، یہ ولیوں کی شان ہے۔ نبیوں کے پاس معجزات ہوتے ہیں، ولیوں کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے۔